بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حماس ڈپٹی لیڈر صالح العروری کی شہادت کے بعد غزہ اور لبنان میں انتقام کے نعرے، مغربی کنارے میں سوگ ہڑتال۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا مزاحمت متاثر نہیں ہوگی۔ اسماعیل ہانیہ نے عروری پر حملے کو لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بیروت میں غم و غصہ، حزب اللہ نے کہا خاموش نہیں بیٹھیں گے، لبنان پر خطرناک حملہ ہے، یونائیٹڈ نیشنز نے کی امن کی اپیل۔ بیروت حملہ اسرائیل نے کیا، امریکہ نے کی تصدیق، تل ابیب نے کہا کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، خان یونس میں ریڈ کریسنٹ ہاسپٹل نشانہ، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 22,300۔ اسرائیلی جرائم کے خلاف عالمی عدالت میں 11 اور 12 جنوری کو سنوائی ہوگی، تل ابیب نے کہا قانونی لڑائی لڑیں گے۔ ریڈ سی میں کمرشل جہازوں پر حوثیوں کے تازہ حملے، امریکہ نے کہا بے قصور جانیں خطرے میں پڑ رہی ہیں، تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ اڈانی گروپ کو سپریم کورٹ سے ملی راحت، ہنڈنبرگ الزامات پر ایس آئی ٹی بنانے سے انکار، سیبی کی رپورٹ قبول۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس کے ڈپٹی لیڈر شیخ صالح العروری کی شہادت کے بعد فلسطینی گروپوں نے ان کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا عزم کیا ہے۔ صالح العروری کو بیروت میں ایک حملہ کرتے ہوئے 5 یا 6 دوسرے مجاہدین کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بیروت کے المشرفہ علاقے میں حماس کے دفتر کو ہوائی حملے میں ٹارگٹ کیا گیا۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن نے کہا کہ العروری اور ان کے بھائیوں کو نشانہ بنانا اسرائیل کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے، جو 3 مہینے کی بربریت کے بعد بھی اپنے مقصد حاصل نہیں کر پایا ہے۔ پاپولر فرنٹ نے کہا کہ ہم مزاحمت جاری رکھیں گے اور شہید عروری کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا ایک عظیم مقصد ہے اور عروری نے اس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ اسرائیل کے اس جرم سے مزاحمت متاثر نہیں ہوگی۔ اسلامی جہاد کے ترجمان نے کہا کہ العروری کی ہلاکت غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ فلسطین مجاہدین موومنٹ نے صالح العروری کی ہلاکت پر سوگ منایا اور کہا کہ عروری اور القسام کے ان کے ساتھیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے۔ مجاہدین موومنٹ نے کہا کہ شکست خوردہ دشمن اور اس کی فاشسٹ حکومت کو اس بے وقوفی اور ہمارے لوگوں کے خلاف جرائم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ فلسطین کی مزاحمتی کمیٹیوں نے کہا کہ اس بزدلانہ آپریشن سے ہمارے لوگوں کے ارادوں کو کمزور نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ اس سے انقلابی کارروائیاں اور بڑھیں گی اور حوصلوں میں اضافہ ہوگا۔ فلسطین نیشنل انیشیٹو موومنٹ نے عروری کی ہلاکت کو ایک بزدلانہ کارروائی قرار دیا اور کہا کہ اس سے آزادی کے لیے فلسطین کی جدوجہد مضبوط ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے ہلاکت کی مذمت کی اور کہا کہ ہمارے لوگ مرحوم العروری کی جدوجہد اور قربانی کو کبھی نہیں بھلائیں گے۔ لبنان کے کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بیروت میں دھماکے کی مذمت کی۔ بلاتا ریفیوجی کیمپ میں الاقصی شہیدی بریگیڈ نے کہا کہ العروری مغربی کنارے میں انقلاب کے محرک تھے، وہ تمام مجاہدین تنظیموں کی تائید میں آگے آگے رہتے تھے۔ رام اللہ اور البیرا میں فتح تنظیم نے ہڑتال کی۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے ڈیپٹی ہیڈ ہمیشہ چاہتے تھے کہ انہیں شہادت حاصل ہو۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے چیف اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ العروری کی شہادت لبنان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے اور دہشت گرد کارروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جارحیت پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا بلکہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اس مجرمانہ قتل نے ہمارے ایمان اور یقین کو اور مضبوط کیا ہے۔ ہمیں فلسطین کی آزادی کی لڑائی میں پیش رہنے، قربانیاں دینے پر فخر ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ہانیہ نے ٹیلی ویژن کے ذریعے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے قیدیوں کو ہماری شرطوں کے پورا ہونے تک رہا نہیں کیا جائے گا۔
100 سے زیادہ اسرائیلی اب بھی حماس کی قید میں ہیں۔ صالح العروری حماس کے ان لیڈرز میں تھے جن کے پیچھے اسرائیل ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ حماس کو مضبوط کرنے میں العروری کا اہم کردار رہا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ لبنان میں حماس کے ڈپٹی لیڈر کی ہلاکت کے بعد کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ العروری کی ہلاکت کے بعد لڑائی پھیلنے کے اندیشے بڑھ گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے لبنان کی حزب اللہ تنظیم اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب تک اس جنگ کو لبنان سرحد تک محدود رکھا گیا۔ لیکن اب بیروت میں اسرائیل کے حملے ایک عجیب صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ اب تک حزب اللہ نہیں چاہتی تھی کہ جنگ لبنان کی زمین پر لڑی جائے۔ اسرائیل نے کہا کہ کل رات کا حملہ لبنان یا حزب اللہ کے خلاف نہیں بلکہ العروری کی ہلاکت کے لیے تھا۔ اس ہلاکت کے بعد اسرائیلی فوج نے چوکسی بڑھا دی ہے۔ العروری حماس پولیٹ بیورو کے ڈیپٹی ہیڈ تھے۔ انہوں نے مغربی کنارے میں مزاحمتی تنظیموں کو بڑھاوا دینے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اسرائیل العروری کو اپنے لیے بڑے خطرے کے طور پر دیکھتا تھا۔ حزب اللہ نے کہا کہ العروری کی ہلاکت پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا۔ بیروت میں جس جگہ حملہ کیا گیا وہاں پر کافی غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جس جگہ حملہ ہوا ہے وہ ایک رہائشی علاقہ ہے۔ وہاں پر کئی گھر ہیں، کئی ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور دکانیں ہیں، اور وہاں پر ایسے جذبات دیکھے گئے جو صاف طور پر بیان کر رہے تھے کہ اس حملے پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک بیان میں حزب اللہ نے العروری اور حماس کے 6 دوسرے ارکان کی ہلاکت کی مذمت کی اور اسے لبنان پر خطرناک حملہ قرار دیا۔ حزب اللہ نے کہا کہ یہ ٹارگٹ کلنگز غازہ جنگ کا ایک اہم موڑ ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد حزب اللہ لیڈر شیخ حسن نصر اللہ ایک خطاب کریں گے اور حزب اللہ کی اسٹریٹجی صاف کریں گے۔ ایران نے کہا کہ حماس لیڈر کی ہلاکت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل نے غازہ جنگ میں اپنے کوئی مقصد حاصل نہیں کیے ہیں اور ناکام رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے ایکس پر لکھا کہ دوسرے ملکوں میں اسرائیل کی شیطانی حرکتیں خطے کے ملکوں کی سلامتی اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ العروری کی ہلاکت یقیناً مزاحمت کی رگوں میں حرکت پیدا کرے گی اور ان میں نہ صرف فلسطین بلکہ پورے خطے میں صہیونی قابضین کے خلاف لڑائی کے لیے اور پوری دنیا میں آزادی پسندوں میں تحریک پیدا ہوگی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے صالح العروری کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ایک جرم ہے۔ رئیسی نے کہا کہ العروری ایک اہم مجاہد تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کے حق کے لیے لڑائی لڑی۔ پچھلے مہینے ایران نے اسرائیل کو وارننگ دی تھی کہ وہ سیریا میں IRGC کمانڈر رضی موسوی کی ہلاکت کا بدلہ لے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ آج غازہ مسلم دنیا کی سرحد بن گیا ہے اور وہاں کے فلسطینی اسرائیل اور امریکہ کے گھمنڈ کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ خامنائی نے مذہبی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آج مسلم دنیا کی دل کی دھڑکن غزہ ہے اور فلسطینی ظلم، گھمنڈ اور کفر کے خلاف کھڑے ہیں۔ شہید حماس لیڈر صالح العروری کی ماں نے کہا کہ انہیں اس طرح کی شہادت کی امید تھی۔ عروری کے خاندان نے کہا کہ انہیں افسوس ہے لیکن وہ لمبے عرصے سے اس کے لیے تیار تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے لبنان میں العروری کی ہلاکت کے بعد تمام فریقوں سے صبر و تحمل اور امن کی اپیل کی ہے۔ لبنان میں یونائیٹڈ نیشنز کی امن فوج نے کہا کہ اسے تناؤ بڑھنے کا ڈر ہے۔ UN امن فوج کے ترجمان نے کہا کہ اگر جنگ پھیلی تو یہ لبنان، اسرائیل اور تمام کے لیے تباہ کن ہوگی۔ امریکہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل نے ہی لبنان میں حملہ کیا جس میں صالح العروری ہلاک ہوئے۔ اسرائیل نے اب تک سرکاری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے حزب اللہ سے اپیل کی ہے کہ وہ العروری کی ہلاکت کا جواب نہ دے، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر حزب اللہ اس کا جواب دے گی تو اس جنگ میں بہت کچھ تبدیل ہوگا۔ لبنان میں یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر نے عروری کی ہلاکت کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان لڑائی کا اندیشہ ظاہر کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر کی ترجمان نے کہا کہ تمام فریقوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر جنگ میں شدت پیدا ہوتی ہے تو اسرائیلیوں اور لبنانیوں کے لیے اس کے تباہ کن نتیجے نکلیں گے۔
مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، پل پل کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 22,313 ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 57,296 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ WHO نے خان یونس میں ریڈ کریسنٹ ہاسپٹل پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ بے ضمیری کی حرکت ہے۔ ساؤتھ غازہ میں اسرائیلی فوج نے حماس کے کئی ٹھکانوں اور فائٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ غازہ سٹی میں ایک ڈرون سائٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران زمینی لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی زمینی لڑائی میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 175 ہو گئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر نے ریڈ کریسنٹ ہاسپٹل پر حملے کے بارے میں کہا کہ دنیا میں کسی بھی بچے کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک انسانی ادارے کی علامت سمجھے جانے والے ادارے میں پناہ لینے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے دفتر کے ایک عہدیدار نے یہ بات کہی۔ جیما کائل نے کہا کہ یہ جنگ کسی بھی قیمت پر ختم ہونی چاہیے۔ غازہ میں اسرائیلی جرائم پر عالمی عدالت ICJ میں سنوائی 11 اور 12 جنوری کو ہوگی۔ ساؤتھ افریقہ نے یہ بات بتائی۔ ساؤتھ افریقہ کی نمائندگی کرنے والے وکیلوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات لگائے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کی ترجمان نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے وکیلوں کی ایک ٹیم کارروائی کر رہی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی اس درخواست کی وجہ سے اسرائیل بھی ایک مشکل میں پھنس گیا کیونکہ اسرائیل ICJ کا رکن ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ الزامات کا قانونی طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں کمرشل جہازوں کے قریب 2 میزائل فائر کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بات بتائی۔ حالیہ عرصے میں حوثیوں کی کارروائی میں اضافہ ہوا ہے جس سے عالمی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ کی فوج اور حوثیوں کے درمیان ریڈ سی میں ایک جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حوثیوں کی غیر قانونی کارروائیوں کی وجہ سے درجنوں بے قصور لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ رہی ہیں اور عالمی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ حملہ یمن کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کیا گیا۔ 19 نومبر کے بعد سے یہ حوثیوں کا ایسا 24واں حملہ ہے۔ امریکہ نے حوثیوں سے نمٹنے کے لیے کئی ملکوں کی ایک فوج بنائی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ دھاوے تل کرم، الخلیل، قلقیلیہ میں کیے گئے۔ تل کرم کے نور شمس ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی گاڑیوں کو سڑکوں پر تباہی مچاتے ہوئے اور انفراسٹرکچر کو توڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعض جگہ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رفح میں جمع ہوئے ہیں۔ غازہ کی آبادی کوئی 23-24 لاکھ ہے۔ ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے بتایا کہ زمین، ہوا اور سمندر سے اسرائیل کی بھاری بمباری اور حملے جاری ہیں۔ خان یونس اور دیر البلح میں فی الحال زیادہ تر حملے ہو رہے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے اب رفح میں بہت زیادہ لوگ جمع ہیں۔ ایران میں جنرل قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی منائی گئی۔ اس موقع پر کئی پروگرامز رکھے گئے۔ کرمان صوبے میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے جو قاسم سلیمانی کا آبائی صوبہ ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو 2020 میں عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ قاسم سلیمانی نے پورے مڈل ایسٹ میں خاص طور پر عراق، یمن، لبنان اور فلسطین میں مزاحمتی طاقتوں کو بڑھاوا دینے میں اور مضبوط کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ سیریا جنگ کے دوران داعش یا ISIS کی شکست میں بھی ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ اڈانی گروپ کو اس وقت ایک بڑی راحت ملی جب سپریم کورٹ نے چہارشنبے کو کہا کہ جارج سوروس کی طرف سے چلائے جانے والے اداروں کی رپورٹ اڈانی گروپ پر شک کرنے کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اڈانی گروپ پر شیئر مارکیٹ میں الٹ پھیر کے الزامات لگائے گئے تھے۔ حال ہی میں سیبی کی تحقیقات میں بھی اڈانی گروپ کو ہنڈنبرگ معاملے میں کلین چٹ دی گئی تھی۔ اس کلین چٹ کو برقرار رکھا گیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس کیس کی تحقیقات کے لیے SIT بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بینچ میں جسٹس JB پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا بھی شامل تھے۔ سیبی نے 24 میں سے 22 الزامات کی چھان بین کی ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ SEBI کو مزید 2 معاملوں کی تحقیقات کے لیے 3 مہینوں کا وقت دیا ہے۔
مرکزی حکومت کے اس اعلان پر کہ 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے سی اے اے کے قاعدے سامنے آ جائیں گے، صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ نظر انداز کیے گئے طبقوں خاص طور پر مسلمانوں سے سنگین ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں منظور کیا گیا قانون غیر دستوری ہے کیونکہ یہ مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ ایک دن پہلے مرکزی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ سی اے اے کے قاعدے تیار کر لیے گئے ہیں اور لوک سبھا الیکشن سے کافی پہلے انہیں نوٹیفائی کیا جائے گا۔ ملک میں کووڈ 19 کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ منگل کو کووڈ کی نئی شکل JN1 کے 511 کیسز اب تک پائے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 600 سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے، ان کی تعداد 602 بتائی گئی۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اب ایکٹیو کیسز 4440 ہو گئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ حماس ڈپٹی لیڈر صالح العروری کی شہادت کے بعد غزہ اور لبنان میں انتقام کے نعرے، مغربی کنارے میں سوگ ہڑتال۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا مزاحمت متاثر نہیں ہوگی۔ اسماعیل ہانیہ نے عروری پر حملے کو لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بیروت میں غم و غصہ، حزب اللہ نے کہا خاموش نہیں بیٹھیں گے، لبنان پر خطرناک حملہ ہے، یونائیٹڈ نیشنز نے کی امن کی اپیل۔ بیروت حملہ اسرائیل نے کیا، امریکہ نے کی تصدیق، تل ابیب نے کہا کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، خان یونس میں ریڈ کریسنٹ ہاسپٹل نشانہ، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 22,300۔ اسرائیلی جرائم کے خلاف عالمی عدالت میں 11 اور 12 جنوری کو سنوائی ہوگی، تل ابیب نے کہا قانونی لڑائی لڑیں گے۔ ریڈ سی میں کمرشل جہازوں پر حوثیوں کے تازہ حملے، امریکہ نے کہا بے قصور جانیں خطرے میں پڑ رہی ہیں، تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ اڈانی گروپ کو سپریم کورٹ سے ملی راحت، ہنڈنبرگ الزامات پر SIT بنانے سے انکار، سیبی کی رپورٹ قبول۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے خیال۔ اللہ حافظ۔